نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ، اور یاد کرو جب آپ کی رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے اس ارادے کو پہلے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا اور فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں قائم مقام اور جانشین۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے یا کسی دوسرے مخلوق کے خلیفہ ہے، کیونکہ خلیفہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا کسی کی عدم موجودگی میں اس کے اختیارات کو سنبھالتا ہے، اور اللہ کی ذات حی لا یموت ہے اور وہ ہر وقت حاضر ہے، تو اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ نہیں ہوئے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جنوں کے خلیفہ ہوئے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جن اس زمین میں آباد تھے، جب انہوں نے قتل و غارت گری کی، فتنہ اور فساد اس زمین میں برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف دھکیل دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام انہوں کے خلیفہ ہوئے۔ علماء کی دوسری رائے یہ ہے کہ خلافت کے لیے موت یا عدم موجودگی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی با اختیار ہستی اپنی موجودگی میں بھی کسی کو کچھ اختیارات دیتی ہے تاکہ اسے اپنا خلیفہ یا نائب بنا سکتی ہے۔ وہ اس کی منشا کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ علماء کی نظر میں دوسری رائے کو ترجیح ہے کیونکہ اس کی تائید ایک آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا اور انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس بار عظیم کے اٹھانے سے وہ ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا کیونکہ انسان تو انتہائی ظالم اور نادان واقع ہوا ہے۔ یہاں امانت سے مراد اللہ کی اطاعت اور اس کی فرائض و احکام کی تعمیل ہے اور اس کے نفاذ کا باع ہے، اور اسی کا دوسرا نام خلافت ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا یہ قیاس کہ بنی آدم زمین میں قتل و غارت گری، فتنہ و فساد پھیلائیں گے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جنات جو پہلے اس زمین پر آباد تھے انہوں نے بھی زمین پر یہی کچھ کیا تھا، تو اسی خیال کی وجہ سے فرشتوں نے اللہ سے کو یہ جواب دیا کہ تو ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو فتنہ فساد کریں، قتل و غارت گری کریں۔ اور دوسری وجہ ان کے خیال کی یہ بھی تھی کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں، قوت ارادہ دے رہے ہیں، تو وہ ضرور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے فتنہ و فساد کریں گے، وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور کہا فرشتوں نے ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح سے مراد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہوتی ہے، اور تقدیس سے مراد اللہ کی پاکی بیان کرنا ہوتی ہے، ان چیزوں سے جو اس کی شان کے منافی ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ جب ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اس کائنات کے نظام کو بھی ہم بخوبی چلا رہے ہیں، تو آدم کی پیدائش کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ نے فرمایا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جو زائد چیز عطا فرمائی تھی وہ تھی زمین کے اشیاء کے نام اور ان چیزوں کی خاصیت۔ ان خاصیت کا علم ہونے سے آگے نامعلوم باتوں تک پہنچنے کی قوت و استعداد، اور زمین میں نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری ہوتی ہے جو فرشتوں میں نہیں تھی۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف انہی چیزوں کا علم دیا تھا جن پر وہ مامور تھے، جن کاموں پر اللہ نے ان کو لگایا تھا ان کو صرف اسی باتوں کا علم تھا۔ جیسے کہ کوئی بادل کا فرشتہ ہوتا ہے تو اس کو بادل کے متعلق اور علم تھا، اور جو پانی کا فرشتہ تھا اس کو پانی کے بارے میں علم تھا، اس کی وہ معلومات جانتا تھا، اور دوسری باتوں سے دوسرے علم سے وہ بالکل ناواقف تھے۔ جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سرسری سا علم عطا فرمایا، پھر وہ تحقیق اور جستجو سے اپنے علم میں از خود اضافہ کرتا رہتا ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، کہا فرشتوں نے ہمیں کچھ علم نہیں، تو پاک ہے، ہمیں صرف وہ علم ہے جو تو نے سکھلا دیا ہمیں، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جب فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اور کم علمی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتلا دی جو وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ یہ تھی کہ اگر انسان میں برائی کا ایک پہلو ہے، شر کا ایک پہلو ہے، تو اس میں صلح کا بھی، خیر کا بھی پہلو ہے، اور خیر کا پہلو انسان میں زیادہ ہے شر کے پہلو سے۔ تو اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ افضلیت سے عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما دیا کہ اسی وجہ سے اس دن کی بنا پر ہی آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے اپنے علم کی وجہ سے اہلیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بہت مدت گزرنے کے بعد عہد کو بھول گئے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ وہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سے بھول چوک، لغزش یا نافرمانی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اللہ ان کی اس خطا کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم باز کے دشمن ہو۔ یعنی شیطان کے روز اول سے انسان کا دشمن ہونے کی واضح طور پر وجہ بیان ہو چکی ہے، لہٰذا انسان اگر شیطان کو فی الواقع دشمن سمجھے گا تبھی اس کی نجات کی توقع ہو سکتی ہے، اور بغض و عداوت کا مقام دنیا تو ہو سکتی ہے، جنت نہیں ہو سکتی، لہٰذا جنت سے اللہ تعالیٰ نے سب کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ علم کا تعلق صرف خالق سے ہوتا ہے، جبکہ عبادت کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اس علم کی بنا پر وہ فرشتوں سے افضل ٹھہرایا گیا اور خلافت کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا
کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافرین میں شامل ہو گیا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کر لیا اور اس کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سجدے کے متعلق علماء کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا، لہٰذا یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا اور اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے جو ہمارے سے پہلی شریعت میں جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ ہماری شریعت میں تو جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے سے پہلی شریعت میں یہ جائز تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس ایک فرشتہ تو نہ تھا، بلکہ کثرت عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا اور فرشتوں میں شامل رہتا تھا۔ یہ جنوں میں سے تھا۔ جب جنوں نے زمین میں فتنہ و فساد کیا اور قتل و غارت گیری کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیج کر جنوں کو سمندروں کی طرف دھکیل دیا تھا، تو ابلیس خلافت عرضی کی آس دل میں جمائے بیٹھا تھا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا اور مکلف مخلوق تھا، جس طرح انسان ہے جن کو قوت ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سمندروں کی طرف دھکیل دیا تو یہ خلافت عرضی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو خلافت عطا کی جائے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی عطا فرمائی تو یہ دل میں جل بیٹھا اور حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا اقرار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اور گھمنڈ میں آ گیا اور سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرو ورنہ اسے توڑ دو گے، بس اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں کو جنت میں رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کو جنت میں آباد کیا۔ اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آباد ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا اصل ٹھکانہ یہی ہے۔ یہاں آباد کرنے سے ان کا امتحان بھی مقصود تھا کہ آدم علیہ السلام اور اسی طرح ان کی اولاد شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اللہ کی کس قدر اطاعت کرتے ہیں۔ اس آزمائش کے لیے اللہ نے ایک جنت کا درخت کا انتخاب کیا گیا کہ اس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بھٹکنا، اس کے علاوہ جہاں سے تمہارا دل چاہے کھانا پینا،
یہ شجرہ ممنوعہ گندم کا درخت تھا یا کسی اور چیز کا درخت تھا؟ یہ بحث لا حاصل ہے۔ اس بارے میں حدیث میں کچھ آیا بھی نہیں ہے کہ یہ کون سا درخت تھا، اور اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی نہیں ہونے والا، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ البتہ وہ کوئی ایسا درخت تھا جس کو کھانے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ ظالمین میں شمار ہوگے۔ ہر گناہ پر ظلم کا لفظ اور گناہ گار پر ظالم کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی ہر ناانصافی کی بات خواہ وہ اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہو، وہ ظلم کہلاتی ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور اپنی جان پر بھی ظلم ہے، کیونکہ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنا پڑا۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ آخرکار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو ورغلایا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور اب تمہارے لیے ایک معین موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام جو روز اول ہی سے ان کا رقیب اور دشمن بن گیا تھا ورگلانے کی بہت ہی کوشش کی اور اللہ کی نافرمانی کروانے کے لیے کئی طرح کی چالیں چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطانی وسوسوں سے بچتے رہے۔ آخرکار ایک مدت گزرنے کے بعد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کئی طرح کے سبز باغ دکھا کر انہیں اپنی چال میں پھنسا ہی لیا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور جس طرف سے تم بچنا چاہتے ہو اسے کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چال میں آ گئے، اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام سے جنتی لباس چھن گیا اور جنت کے پتوں سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے اور فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ انبیاء سے خطا سرزد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام بہت مدت گزرنے کے بعد عہد کو بھول گئے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ وہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سے بھول چوک لفظ یا نافرمانی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اللہ ان کی اس خطا کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہو، یعنی شیطان کے روز اول سے انسان کا دشمن ہونے کی واضح طور پر وجہ بیان ہو چکی ہے، لہٰذا انسان اگر شیطان کو فی الواقع دشمن سمجھے گا تبھی اس کی نجات کی توقع ہو سکتی ہے، اور بغض و عداوت کا مقام دنیا تو ہو سکتی ہے، جنت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جنت سے اللہ تعالیٰ نے سب کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا
تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، مگر جنت سے نکلنے کا حکم بحال رکھا اور اسے اللہ تعالیٰ نے بلکہ مقرر بیان فرمایا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں خلافت عرضی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہی اللہ کی منشا تھی۔